اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات کرام، کل سلسلہ جہاں تک رکا تھا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ترجمہ سنیے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حضرت یہاں سے آغاز ہو رہا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں چلڈرن آف اسرائیل۔ ابراہیم نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کا کام انجام دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ پیغمبر کا سلسلہ بائیں ہاں سے ہی ہے، اسحاق علیہ السلام بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی ہیبریو لینگویج میں کہ سلیو، بندے کو کہتے ہیں، غلام ہوئے تھے، جیسا عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اردو میں جو لفظ آئے عبداللہ عربی سے آئے، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب یہاں آغاز کر رہا ہے۔ کیوں؟ مدینے میں یہودی پہلے سے موجود تھے، تین بڑے زبردست قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہ لوگ کتاب کو مانتے ہیں، ان کے پاس تورات، انجیل، زبور موجود تھی، اور وہ کیا ہے، اللہ کے رسول آنے سے پہلے انصار جب لڑیاں ہوتے ہیں تو ان کو دھمکیاں دیتے، ٹھیک ہے تم ہم کو ستا لو آج، لیکن جب وہ آخری نبی آئے گا ہم تمہارا تماشا بتائیں گے۔ کیونکہ ہر نبی نے اللہ کے رسول کی بشارت دی ہے، دیکھو میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد نبی آنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ سچی دینداری کیا ہوتی ہے، ایک مقصد۔ اور دوسرا بات یہ ہے، تمہارے سامنے جو بات قرآن جو پیش کر رہا ہے، اللہ کے رسول سب جو پیش کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی بات ہے جو تمام انبیاء پیش کرتے آئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے، جیسا یوں سمجھیے ایک کچھ لوگ ہیں کہ ایریا میں رہیں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور دوسرے لوگ کیا ہیں، پورے الٹریٹ ہیں، ظاہر ایک امپریشن میں رہتے، ان ایجوکیٹڈ لوگ، الٹریٹ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ اس وقت امپریشن میں رہتے۔ تو بنی اسرائیل کے بہت تعلیم یافتہ تھے، اور انصار کیا ہے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، بہت ان سے معروف تھے، جا کر پوچھتے بھائی تمہاری کتابوں میں ایسے نبی کا ذکر ہے، آخرت کا، یہ تمام چیزیں پوچھتے تھے۔ اب اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر اتمام حجت کرنا، یعنی فائنل ان کے بعد پیش کرنا، نہ کوئی اب ان کے پاس کوئی چیز اللہ کے پاس چلنے والی نہیں۔ کیوں؟ تمہارے پاس آخری کتاب، آخری رسول آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اور بھی اس لیے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، بنی اسرائیل ایک زندہ قوم ہے جسے اللہ نے قیامت میں ذمہ داری دی تھی کہ دنیا کا امام بنے،
برائیوں کو مٹائیں، بھلائی کو قائم کریں، لیکن انہوں نے اتنے گناہ کیے، آگے ذکر آئے گا، اتنے گناہ کیے، اتنا گناہ کیے، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا، اور ان کو جو منصب تھا لیڈرشپ کا، امامت کا، قیامت تک کے لیے کھینچ لیا۔ تیسری طرف کیا ہے، امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، بتا رہے دیکھو تمہارے سامنے کی زندہ قوم ہے، اللہ کی آیات سے کھلواڑ کریں گے اور اپنے مقصد اس دن بھول جائیں گے، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اللہ کی حدیث میں بات بتا دی کہ تم بھی، یعنی امت مسلمہ بھی کیا ہے، وہی طریقوں پر چلے گی جس سے پہلے بنی اسرائیل چلے تھے، یہاں تک کہ اگر گوہ جسے کہتے ہیں اردو میں، ہم اپنی دکنی زبان میں گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی گھسیں گے تم بھی گھسو گے، تم بھی فالو کرو گے۔ آج ہم غور کر لے سکتے ہیں امت مسلم کی کیا حالت، ہر وہ کلچر ہو، ہر وہ اصول، غیر اسلامی اصول جو اچھا دکھ رہا ہے، ہم کیا ہے بغیر سوچ سمجھے اسے اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ شاید ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو ہے تمہارے ساتھ اسے میں پورا کرو، مجھے سے ڈرو، یعنی تم نے مجھ سے ایگریمنٹ کیا تھا آگے آئے گا، تم پورا کرو سو، تو میرا جو ایگریمنٹ ہے وہ میں پورا کروں گا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو۔ قرآن جو آیا ہے کوئی نئی چیز نہیں پیش کرا، تمہارے پاس تورات تھی، انجیل ہے، زبور ہے، یہ اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کا یہودیوں کا خاص طور پر بنی اسرائیل کے علماء کا حال یہ تھا کہ ناخواندہ لوگ انصار الٹریٹ جا کر پوچھتے بھئی ہمارے پاس نبی آئے ہیں، ایسی تعلیمات دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اب ظاہر ہے نہیں بلکہ تو نہیں بول سکتے، لیکن بات کو ٹویسٹ کر دیتے، لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کر دیتے، اسلام سے دور ہو جانا، اللہ کے رسول سے دور ہو جانا، اور یہ ہر دور میں طریقہ رہا ہے، آج بھی طریقہ ہے۔ اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور کہ تمہارے پاس حق آیا ہے تم جانتے اس کو چھپانے کی کوشش مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، ہر نبی کی امت پر نماز زکوٰۃ یہ لازم رہی ہے، لیکن یہودیوں کی بدبختی کا حال یہ ہے نماز کا تو انہوں نے نظام ہی ختم کر دیا، نماز کا نظام ختم کر دیا، زکوٰۃ کو بھول گئے، یہاں تک کہ سود خوار بن گئے، اور اس وقت حال یہ ہے دنیا میں سب سے بڑے سود خوار جو ہیں ورلڈ بینک میں، IMF میں جو سب سے بڑھ کر جو پیسہ ہے یہودیوں کا پیسہ ہے، اور یہ بھی ان کی تاریخ ہے، ہر دور میں اسلام کے خلاف جو موومنٹ ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں، وہ بدبختی سے اسی یہودی قوم کے افراد ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دور میں سیکس کا فتنہ پھیلا ہے، MA سائیکالوجی میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ کی، کہ اس کا کیا کہنا ہے، بس انسان کی سیکسول ڈیزائر فلفل اٹ، آل پرابلمز ول بی سالوڈ، خواہشیں پورا کر دو، جیسا جانور کے جیسا، یہ بھی یہودی ہے۔ اور ایک بڑا فتنہ اٹھایا، ناچ کا فتنہ، ڈاکٹر کارل مارکس نے، وہ بھی یہودی ہے۔ ایک بدبختی قوم کی اتنی بڑی بدترین فتنے اٹھے انسانیت کے خلاف، اور وہ پوری کے پوری یہودی افراد۔ اور ایک بات چلتے بتاتے چلوں، اس دور میں ایک چینل چلتا ہے، بے حیائی کا چینل، پورنو چینل، لاس میں چل رہا ہے، مگر کیا اسے چلانے والا کیا ہے؟ یہودی۔ اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، تم کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بظاہر نماز بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن ان بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو احساس ہے ہم ہمیشہ رہنے دنیا میں نہیں ہے، پلٹنا ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے، جواب دینا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ تو نماز کو کیا ہے، بہت شوق سے، رغبت سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں میں فضیلت عطا کی تھی۔ دیکھیں کتنا بڑا رتبہ تھا بنی اسرائیل کے یہودیوں کا، پوری دنیا کی قومیں اللہ نے انہیں منتخب کیا، انہیں ذمہ داری دی کہ اللہ کی زمین پر اقامت دین کا کام کرو۔ الٹا وہ حق کے سب دشمن بن گئے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، آگے آئے گا، انبیاء کو قتل کیا، اور جو بھی بندہ راستے کی طرف بلایا اس کے لوگ مخالف بن گئے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑا ناز تھا، آج بھی ناز ہے، اور وہ ناز بدبختی یہ ہے امت مسلمہ کے افراد میں بھی ہے۔ ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں گروپ میں ہیں، ہم بغیر کہ اس کے بخشش میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کا دامن پکڑ کے چلائیں گے، بالکل غلط۔ اچھی طرح سن لیجئے، صاف اللہ تعالیٰ کرم پاک میں ارشاد فرمایا ہے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کو کیا ناز تھا؟ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار انبیاء کو اٹھائے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم کو تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں، اتفاق سے اگر دوزخ میں ڈالے گا بھی چند سیکنڈوں کے لیے، کچھ دن کے لیے، پھر اللہ ہم کو نکال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ صاحب بتا دے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، نہ اس امت کے نہ بنی اسرائیل کا، سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس حالت میں تمہارے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں گئے، بہت سینکڑوں سال تک ان کو اقتدار رہا۔ اس کے بعد فرعون وہاں غالب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بڑی مشکلوں سے لے کر نکلے، لیکن فرعون کو ایسا عذاب دیتا تھا۔ فرعون کو کسی نے بول دیا کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اب فرعون نے عام ایک جنرل آرڈر جاری کر دیا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے اسے وہیں ذبح کر دینا، اور کیجیے لڑکی کو زندہ چھوڑ دینا۔ اتنا سخت عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ احسانات کو یاد دلا رہا ہے، دیکھو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمہاری بڑی آزمائش، یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اللہ کے دین پر قائم ہے تو یہ آزمائش میں بھٹک جاتے۔ یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو انتخاب کیا۔ آخر میں وقت آ گیا، فرعون کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے، پورے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فلاں دن رات میں نکلنا ہے۔ خاموش 40 لاکھ افراد خاموشی سے نکلتے ہیں، موجودہ ریور نائل جو ہے وہاں پہنچتے ہیں، سامنے آئے۔ جب فرعون کا بال ہوتا ہے ان میں پورا لشکر لے کر پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بدبخت قوم ہے، اپنے نبی سے لڑ رہی، موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیا ہم کو، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا مت، اللہ کا حکم آتا ہے اپنا عصا لے کر دریا نیل پر مارو۔ عصا مارتے ہیں، پورا دریا پھٹ جاتا ہے اور راستہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں نے اسی ٹاپک پہ 7 کمانڈمنٹ کے نام سے فلم بنائی ہے۔ پورا راستہ بالکل ڈرائی سڑک کے زمانے ہو جاتا ہے۔ پورے 40 لاکھ افراد کو لے کر مسلم نکلتے ہیں، پورا دریا نیل پار کر کے سینائی پینسل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب فرعون دیکھ رہا ہے جانا نہیں جانا، اگر نہیں گئے یہ لوگ بچ جائیں گے، چلو چھوڑنے کا نہیں ہے، لے کر پوری قوم پورے اپنے فوج کو لے کر جب سنٹر جب دریا نیل میں پہنچتا ہے، اللہ کے حکم ہوتا ہے مل جا، دریا مل جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیری لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر رکھوں گا، اور یہ اللہ کا وعدہ آج پورا ہو رہا ہے۔ اس کی لاش کھو گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی لاش سمندر میں تیرتے ہوئے ملی۔ آپ کا بھی نیٹ پہ ٹائپ کیجیے فراؤ بلکہ فرعون کی لاش باکس میں رکھی ہوئی ہے، سخت حفاظت کے ساتھ۔ یہ اللہ کا وعدہ سے پورا ہو۔ پھر یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔
اب موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر نکلے، سینائی پیننسولا ایجپٹ کے بازو ہے، وہاں جب ٹھہرے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آؤ میں تم کو ہدایت دوں گا، فلاں پہاڑ پر 40 دن روزے رکھنے کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے 40 دن، اور جاتے ہوئے میں بھائی ہارون علیہ السلام کو بولے، جسے انگلش میں آران کہتے ہیں، کہ تم آئے تک میری قوم کی دیکھ بھال کرو، اس امت کی۔ لیکن یہ بدبخت قوم مصر میں رہتے مصر میں کیا ہے، گائے بچڑے کی پوجا ہوتی تھی، آج جیسے ہندوستان میں ہو رہی۔ 40 دن بھی نہیں گئے، انہوں نے پھر وہی لعنت شروع کر دی کہ بچڑے کی۔ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک نبی ہم کو بچا کر لایا، اس کے احکامات مانیں گے، لیکن یہ پرانا کلچر اختیار کر لیں گے، لیکن یہ بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس کے بعد یاد کرو، ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ اب 40 دن عبادت کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی سلیٹس پر کیا ہے، عبرانی زبان میں کیا ہے، اپنی ہدایت دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کر پلٹتے ہیں، لیکن جب دیکھتے کیا ہے، پوری قوم بچڑے کی 40 دن کے اندر کی حالت بدل گئی۔ بدبختی انتہا دیکھیے آپ، 40 دن کی حالت بدل کے بچڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت نہیں ہوئی پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتا غضبناک ہو گئے، جس شرک سے بچا کر ایک نبی لایا ہے، نبی موجود ہے، اور اس کو موجود نے یہ کیا، تو نے کیا، موسیٰ علیہ السلام حکم دیا تم لوگوں نے جو حرکت کی ان سب کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان کو قتل کر دیا گیا، پھر پورے قوم کے اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تک ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے بات کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس قوم کی گستاخی اپنے نبی کے ساتھ، وقت کا نبی ہے کیا موسیٰ، ہم کیسا مانیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کہ تم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے، ہم خود آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا، اس میں اچانک ان پر آسمان سے بجلی آئی اور پورے ہلاک ہو گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو زندہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایسا اس لیے کیا شاید کہ تم شکر گزار بنو اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ بسم اللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب اس کے بعد دیکھیے مصر سے نکلے، دیر نیل کراس کر کے ادھر سینائی پیننسولا میں پہنچے، کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا اس قوم پر کرم تھا، 40 لاکھ افراد موجود ہیں سینائی پیننسولا میں، نہ جھاڑ ہے نہ ٹینٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ 40 سال تک اللہ تم پر ابر کا سایہ، کوئی دھوپ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، من و سلوت غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ اب موسیٰ کھائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت کی غذا میں فراہم کرنا شروع کی۔ 40 لاکھ کا قبیلے ہیں اور 40 سال تک ہم کو کھلایا۔ من کیا ہے؟ یہ تل کے ایسا یا زیرے کے ایسا ایک اناج ہے جو آسمان سے برستا اور پورا زمین پر پھیل جاتا۔ اس میں سلوا کیا ہے؟ پرندے صبح میں اٹھتے، ٹینٹوں کے اطراف جہاں رہتے تھے اس میں رہتے تھے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پرندے اڑتے، ہاتھوں سے پکڑتے، ذبح کرتے، کھا لیتے۔ کوئی مصیبت کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نعمت کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلانا ہے کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا
کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا انہوں نے ظلم کیا؟ دیکھیے جنت کا میوہ مل رہا ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ نے صرف یہی حکم دیا صرف سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، گھر میں چولہا تک نہیں جلانا، صرف عبادت کرنا، اپنے غلاموں سے تک کام نہیں لینا۔ مگر کیا نفس بہت موٹا ہو چکا، کیا کہنا کہ موسیٰ یہ کہنا آگے آئے گا ذکر، موسیٰ یہ کہنا کہ پھنسا دیے ہم کو تو دال ککڑی چاول گیہوں لہسن پیاز ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے۔ اب اس کے بعد دیکھیں سیم بنی اسرائیل نے جو کیا آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ ان کو حکم دیا تھا کہ سب کے دن کوئی کام نہیں کرنا ہفتے کے دن، لیکن ان کی آزمائش کے لیے سمندر کے کنارے مقیم ہے، ہفتے کے دن بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے سطح پہ آ جاتی ہیں۔ آپ دل مار رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، مگر کھا نہیں سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ اب آگے دیکھیں بنی اسرائیل کے علماء کا مفتیوں کا متکلمین سب کا حال وہی ہو گیا، اللہ کے سخت نافرمان جا کے مفتیوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں کیسا حکم کیا ہے، ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کرنا، کھانا نہیں، عبادت صرف عبادت کرنا۔ اب مفتیاں گنجائش فقہی گنجائش نکلے، آج جیسے گنجائش نکالی جا رہی، کیا ایک کام کرو ہفتے سے جمعے کی رات میں کیا ہے نالیاں بنا کے کھود لو، ادھر گڑھے کھود لو، ہفتے کے دن کیا پورے مچھلیاں نالی میں سے آ جائیں گی، اس میں مٹی دل کٹا بند کر دو، اتوار کے دن کھا نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے کھلواڑ۔ لیکن ہوا کیا؟ جو قوم اللہ کے احکام، آج بھی دیکھیے جمعے کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جمعے کے دن کیا حکم ہے ہم کو، اذان ہونے کے ساتھ ہی پورے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو اذان ہو جائے پورے کام بننا۔ اب ہمارا کیا ہے، اذان ہونے کے بعد پانی کیا ہے، توال کیا ہے، ڈول کیا ہے، حمام کیا ہے، سب یہ شروع ہوتا۔ یہ اللہ کی آیت سے کھلواڑ۔ اور مسجد تو کب آتے ہیں؟ امام بیچارہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی آیات سے جو قوم کھلواڑ کرتی ہیں، یہاں اللہ نے اس کا انجام کیا۔ کیا انجام کیا؟ اور ایک سینائی پیننسولا میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہیں جو برائی سے روک رہے ہیں، بنی اسرائیل کو روک رہے ہیں، اچھے لوگ بھی تھے، ایسا مت کرو، نہیں مان رہے، تو انہوں نے کیا کیا، ہم اپنا ایریا الگ بنا لیں گے، اس میں الگ لوگ بنا کے انہوں نے ٹھہر گئے، اور جو گناہ کر رہے تھے وہ الگ ہو گئے۔ وہ لوگ روز بولتے تھے کہ ایسا مت کرو حرکتیں، لیکن کیا ہوا؟ دیکھیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے، صبح میں اٹھے ایک دن، دیکھا تھا بازو والے سے انہوں نے دیوار بنا لی تھی، کوئی آواز نہیں آئی، کیا بات ہے آواز نہیں آئی؟ دیکھا تک کیا ہے پورے کی پوری قوم سور بنی ہوئی، خنزیر بنی ہوئی۔ یہ لوگ کانپ گئے، ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تم کو نہیں کہا تھا اللہ کی آیت سے کھلواڑ نہیں کرنا؟ اللہ نے بعض کو سور بنا دیا، بعض کو بندر بنا دیا، قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ تو اللہ کی رحمت سے اتنا بے باک بھی ہم نہیں ہونا کسی دور میں، اس دور میں بھی۔ بسم اللہ وَإِذْ قُلْنَا، پھر یاد کو جو ہم نے کہا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد وہاں سے سینائی پیننسولا نکلے، موجودہ فلسطین جس کو اسرائیل نے قبضہ کر اسرائیل بنا لیا ہے، وہاں اس میں داخل ہوئے تھے، وہاں مختلف قومیں تھیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اس بستی میں تم داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا کر داخل ہو، عاجزوں کے جیسا، متکبروں مغروروں کے ایسے داخل مت ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اور ان پر ظلم مت کرو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ بستی والوں پر ظلم کرنا شروع کیا، بڑی بدکاریاں کی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا، اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ظلم کرنے والوں پر کیا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم ظلم کرنے والے کسی پر نہیں تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ بسم اللہ الرحمن وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِّهَا وَبَصَلِهَا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. پھر یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت ہدایت کر دی گئی، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب اس کے بعد کیا ہے، وہاں سینائی پینسل میں ٹھہرے پانی نہیں ہے، آ کے پھر موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے ہیں، ہر بار لڑ رہے ہیں. موسیٰ ایک آلہ کے پھنسا دیے، پینے کو پانی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، اللہ کے حکم سے فلاں چٹان پر عصا مارتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے. اور جب عصا مارتے ہیں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، 12 سوراخ. آج بھی چٹان موجود ہے، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. 12 سوراخ ہے، اس میں 12 چشمے نکلے. اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے جیسا کہ نل ہوتا ہے ویسا ان کو پانی ملنا شروع ہو گیا. اور اللہ نے کہا کہ اللہ کا جو رزق ہے کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. دیکھیے من و سلوہ دیا جا رہا ہے، انگلی ہلانے تک کی کیا ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن بے چینی، نفس موٹا ہو گیا. کیا کہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو. دیکھیے کیا یہ نہیں بول رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، نہیں بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب سے دعا کرو. کتنی نافرمان نمک حرام قوم ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں. دیکھیے یہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں. تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. منہ کا مزہ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کو اس مشکل سے جو گزارا جا رہا ہے، مصر سے لے کر پیننسولا سے نکل اسرائیل، موجودہ اسرائیل فلسطین پہنچنے تک 40 سال ہو گئے. یہ مشکل تکلیف اس لیے ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے، ایک بڑا کام تمہارے پیش نظر ہے، تم زمین پہ اقامت دن کا کام کرنے والے، اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس کو کرنے کے بجائے اللہ کا رزق چھوڑ کر تم یہ منہ کے مزے کی چیزیں پسند کرتے ہو. اچھا تم وہی چاہ رہے ہیں جاؤ کہیں شہر مل جائے گا، وہاں جا کے رہوں گا، تم کی چیزیں مل جائیں گی. آخر کا نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ذلت و خاری اور پستی و بدحالی میں ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے اور اتنی نافرمانی کی وہ پوری طرح اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یعنی ان کے پاس یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ جو قوم اللہ کی آیات سے انکار کرتی ہے. انکار کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو صاف مان لینا ہم نہیں مانتے، بہت ذرا نہیں مانتے. دوسرا زبان سے تو نہیں ملتے، عمل انکار کرتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. ان کی ایک پوری تاریخ ہے، مختصر سناؤں گا. جب بنی اسرائیل موجودہ کیا اسرائیل یا فلسطین میں پہنچے تو وہاں ان کے نبی نے ان کے غلطیوں پر ٹوکنا شروع کر دیا. ایک نبی کا نام ہے حنا نبی. تو انہوں نے جب ٹوکنا شروع کیا وہاں کے بادشاہ نے حکم دیا اپنی تبلیغ دعوت بند کرو، بہت بڑا دینداری بند کرو، نکل جاؤ یہاں سے. بادشاہ کو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. نبی اپنی قوم کا انتہائی معصوم پاکیزہ ترین فرد ہوتا ہے، اس کو یہ بادشاہ حکم دے رہا ہے. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام انہوں نے جب دعوت پیش کرنا شروع کری، ان کو بادشاہ نوٹس دیتا ہے اپنی تبلیغ دعوت یا دین اجتماع سب بند کرو، جاؤ یہاں سے نکلو. مجبوراً جان بچا کرو پہاڑوں پر اور جا کے ٹھہر گئے. اب اس کے بعد اور ایک نبی میکیا نبی تھے، ان کو جیل بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک نبی تھے یرمیا نبی، ان کو رسی سے الٹا کنویں میں لٹکا دیا گیا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ انسانوں کے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوحنا نبی، تو ان کو تو کیا ہے اس بادشاہ نے قتل کر دیا. کیسے قتل کر دیا؟ جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اقامت کا کام شروع کر دیا. بادشاہ کا بھی ان سے سخت ناراض تھی. ایک فنکشن ہوا، سال میں فنکشن میں کیا ہوتا ہے، بادشاہ اعلان کرتا ہے کچھ مجرموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں کیا ہے، بادشاہ کا بیٹی زبردست ناچتی ہے. بادشاہ بہت خوش ہو گیا. تو بادشاہ بیٹی سے پوچھتا ہے بول کیا چاہتی ہے؟ تو بیٹی ماں سے پوچھتی ہے کہ ابا پوچھ رہے کیا مانگنا؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر پیش کرو. اور بادشاہ کے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر تھال میں رکھ کر پیش کرتا ہے. اتنی نافرمانی پیغمبر قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ذلیل خوار نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ بسم اللہ. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
یقین جانو نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف اصول بیان کر دے رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، انسان ہو، اس وقت امت مسلمہ کا فرد ہو یا یہودی ہو یا عیسائی، یہودی کیا کہتے تھے؟ تم یہودی بن جاؤ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ عیسائی آج بھی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور امت مسلمہ میں کچھ افراد ہیں کہتے ہیں تم ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ان کے مرید بن جاؤ، جھوٹی مصری کھا لو، مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صاحب بتا کسی کا معاملہ ہونے والا نہیں، اللہ اس کے رسول پر جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، صرف اسی کی مغفرت۔ بسم اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے تقویٰ کی روش توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی تباہ ہو چکے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر آیا کہ کوہ طور پر آؤ اپنی قوم کے 40 سرداروں کو لے کر۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ہدایت اللہ تعالیٰ ایسی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی بڑا زبردست بوجھ پڑتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے سرداروں کے ساتھ تو اللہ نے ہدایت دینے سے پہلے ایسی حالت بنا دی پورا پہاڑ اگر ان پر گرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت تاکہ ان کو خوف سے یاد رہے، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز یاد دلاتا ہے، ہم نے تم کو ایک چیز دی تھی اور تم نے عہد کیا تھا، ایک بار کیا ہوا؟ چند لوگوں کے سوا تم سب پورے کے پورے اپنے عہد سے پھر گئے، اور تم تباہ ہو چکے ہوتے تھے، لیکن ہم نے تم کو اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے لوگوں کا تو قصہ معلوم ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ جو قوم، دیکھیے اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے، اگر پوری قوم میں کچھ لوگ نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، گناہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی ہیں جو گناہوں پر ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قوم کو موقع دیتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے یہ لوگ سدھرتے یا نہیں سدھرتے۔ لیکن جب گنہگار اتنے زیادہ ہو گئے کہ نیکوکار لوگ کم ہو گئے اور نیکوکاروں کو بات کرنے کی مہلت نہیں دی جا رہی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی آیا ہے، اس دور میں بھی آ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل پر عذاب ایسا آیا، اللہ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ کیا ہوا؟ جو گنہگار تھے پورے کے پورے بندر بن گئے۔ دور سے اٹھ کر دیکھے، لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ پورے بندر ہیں، اور ان کو اللہ نے بندروں کی شکل دے دی، ان کے دماغ انسانوں کے شکل۔ تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی مت کرو؟ وہ لوگ سر ہلائے، ہاں ہم جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس واقعے کو ہم نے تمہارے لیے قیامت کے نام میں عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ بسم اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا انا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق اللہ۔ بنی اسرائیل کی اور ایک بری عادت تھی، اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے رسول سے سوالات نہیں کرنا زیادہ۔ اب ان کی دیکھیے اللہ تعالیٰ پورا ذکر کرتا ہے، انہیں سیدھا سادہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے جو بھی گائے میں نہیں ذبح کر دینا تھا، اب دیکھیں سوالات کیا کریں، پھر وہ خیات کرو
موسیٰ اپنے قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ کہنے لگے کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ دیکھیے نبی سے بات چیت انہیں پورا ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ بھائی نبی حکم دے رہا ہے ذبح کرو. کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دینا تھا. اپنے رسول سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے, دیکھیں ان کے الفاظ, اپنے رب سے یعنی ہمارے رب سے نہیں کر رہے ہیں, اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دیں. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان, اوسط عمر کی ہو, لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور کچھ, اس کا رنگ کیسا. دیکھیے مختلف سوالات اپنے نبی کو تنگ کر دے رہے ہیں. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ شوخ ہو, دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بیدار ہے. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا. پھر انہیں اس سے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے. اللہ نے موسیٰ نے کیوں حکم دیا تھا؟ مصر میں رہتے رہتے برسوں سے صدیوں سے ان کو بھی جیسا ہمارے ہندوستان میں ہے گائے بچڑے کی پوجے کا مزاج بن گیا. آج بھی مسلمان کہتے ہیں ارے یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں دماغ موٹا ہو جاتا. یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ ہمارے اطراف جو مذہب ہے ان کے ماننے والوں کا کلچر ہے یہ. تو موسیٰ نے ان کے مزاج کو توڑنے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو. آپ سوالات کریں گے کیسی ہونا, جوان ہونا, فلاں. آخر میں کیا ہے سوالات پوچھتے پوچھتے خود پھنس گئے. خاص وہ گائے کو پکڑ کر لانا پڑا جس کی وہ پوجا کرتے تھے. انہوں نے مجبوراً ذبح کیا مگر ذبح کرنے ان کا ارادہ نہیں تھا. اب اس وقت کیا ہوا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. ان کے قبیلوں میں سے قبیلے والے نے اس کو قتل کر دیا. آپ قتل کر کے لاش کیا ہے خود قتل کریں, لاش ان کے قبیلوں نے دروازے کے سامنے پھینک دی. اب جھگڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو, تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا. فَقُلْنَا ذِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ کو جھگڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو گائے کو ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا نکال کر جو آدمی لاش ہے مر گیا ہے اس کے لاش کو ایسا لگاؤ. جیسے ٹکڑا لگائے وہ آدمی اٹھ کر زندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا ہے. اس سے ان کا ڈاؤٹ بھی دور ہونا چاہیے اور جو کلچر میں جو پھنس چکے ہیں یعنی گائے کی پوجا کا کلچر, وہ کلچر بھی ختم ہونا چاہیے. اس وقت ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ, دیکھو اس طرح اللہ مردوں کی زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے, کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے, اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. دیکھیے آپ لاش آدمی زندہ کھڑا ہو گیا, اس نے بتا دیا, اس کے بعد ان کے دل سدھرنا تھا نا, اس کے بعد اور ان کے دل سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ان کے. بسم اللہ. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے اللہ کا کلام سنا اور خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. اس دور میں کیا تھا, انصار کے لوگ, اوس اور خزرج جو سیدھے سادے لوگ, ان کو کچھ معلومات میں علم نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودی ہم سے زیادہ معلومات والے ہیں, اگر ہم ان کے پاس کیا ہے ہم شاید اللہ کی باتیں پیش کریں تو مان لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے رسول کو, ایسا جانتے ہیں جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, مگر ان کا خاص طور ان کے علماء کا حال یہ کیا ہے تورات میں جان بوجھ کر چینج کرتے, ڈسٹارشن کرتے, اس کو بدل دیتے. ان سے امید مت رکھو یہ لوگ کہ صحیح بات مانیں گے. بسم اللہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِخَطِيئَتِهِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے یہودیوں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب اپنے آپس میں ایک دوسرے سے تقلیہ کی بات چیت ہوتی ہے کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابل میں انہیں حجت میں پیش کریں. یعنی ان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں سے ملتے تو کیا بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، جب پھر اپنے تنہائی اپنے دوستوں سے ملتے تو کیا بولتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو گئے، یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس تمہارے خلاف یہ حجت پیش کریں گے. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور عرضوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. جو لوگ تعلیم یافتہ تھے ان کا یہ حال ہے، اور جو اس میں جو غیر تعلیم یافتہ تھے ان کا تو اور برا حال ہے. بس ایک امید ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو بخشے جائیں گے. آج بھی تو ہمارا جو حال ہے کہ جن کا علم ہے، جن کے پاس کچھ علم ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو انداز میں بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور جن کا علم نہیں ہے تو ان کا تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. بس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں. یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، کچھ ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ اصل بات یہ ہے. انسانوں کو دھوکہ دینے والے ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ ان کو بڑا ناز تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے. تو اللہ نے کہتا ہے کیا تم اللہ تعالیٰ سے کیا اگریمنٹ لکھا لیے ہے؟ تو بتاؤ کیا اگریمنٹ لکھا ہے؟ اور ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہیں اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون بنا رہا ہے قیامت تک کے لیے. کوئی اللہ سے کسی کو اگریمنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ نے کسی پر کوئی اگریمنٹ نہیں کیا کہ تم کچھ بھی کرو معاف، بلکہ اللہ اٹل قانون بیان کرتا یہ ہے جو بھی نیکوکار اور صالح کا راستہ اختیار کرے گا اللہ کے پاس اسے جنت ملے گی، اور جو بدکاری کے چکر میں پڑے گا دوزخ کے عذاب میں پھینکا جائے گا. بسم اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی پوجا پرستش، فرمانبرداری، تابعداری، احکامات کو ماننا، اطاعت کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں ہیں. محض یہ نہیں کہ بس نماز روزہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا. یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، یہ عہد لیا تھا ہم سے بھی عہد لیا گیا. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس سے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہو. عہد دینے کے بعد بھی کیا ہوا؟ کچھ لوگ اس عہد پہ قائم ہیں، اکثر اس عہد سے پھر گئے.
پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. میں نے کہا کہ بنی مدین میں 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور دوسرا قبیلہ تھا. تو ان سے عہد دیا تھا کہ آپس سے خون نہیں بنا. لوگ کرتے کیا تھے؟ آپس میں لڑتے، جو قیدی بن کر آتے ہیں ان کو کیا ہے قید سے چھڑانے کے لیے فدیہ لیتے، پیسے لیتے، آپس میں قتل خون کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا رہا ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم سارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، جب لڑائی میں پکڑے تمہارے پاس آتے ہیں ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سر صدق پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس قسم میں اور کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہیں. یعنی دیکھیے آپس میں ہم ایک قوم کے افراد ہیں لیکن ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اریسٹ کر رہے ہیں، پھر انہیں چھڑانے کے لیے پیسے لے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تم کچھ اللہ کی باتوں کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو اور جو حرکتیں تمہیں کر رہے ہو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ سوائے دوزخ کی اور کچھ نہیں. آخرت اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی حیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی مدد پہنچ سکے. یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو بیچ دیا، دنیا کو خرید لیا، دنیا کا عیش، دنیا کا سکون، دنیا کا عزت، دنیا کی عزت، دنیا کا آنر، دنیا کی پریسٹیج، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے بدلے انہوں نے آخرت کو بیچ دیا اور دنیا کو خرید لیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس وقت پے در پہ مسلسل رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے مدد کی. موسیٰ علیہ السلام نے بے شمار انبیاء کو اٹھایا، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کیا ہے ان کی پاک شخصیت موجود کے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے ان کو تنگ کیا، ستایا. پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا، تمہارے پاس آیا، تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا. یعنی انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل بھی کر دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہے، اور ان کے پاس جب اللہ کا کلام آیا اور اوس اور حضرت کے لوگ ان کے پاس پہنچتے کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، تم خود کہتے تھے نا، تو کہتے ہیں ہم تمہاری بات ماننے والے ہیں، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے، تم کچھ بھی بولو ہم ماننے والے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ؟ قرآن آ چکا، پہلی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے؟ یہ باوجود دیکھیں وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. باوجود دیکھیں اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جس کو پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی یہ لوگ یہودی علماء اور ان کے تعلیم یافتہ لوگ اللہ کے رسول کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، مگر کیوں نہیں مانے؟
یہ نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا؟ آل اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ آل اسحاق میں سے اٹھنا چاہیے تھا۔ اور اس کا ایک ثبوت آپ خود اللہ کے زمانے میں مل گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ خود کیا ہے، ان کے باپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین، چچا بھی عالم دین۔ وہ واقعہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے چچا کی بہت لاڈلی تھی۔ جب اللہ کے رسول جب یہاں آئے تو میں، میرے والد اور چچا اللہ کے رسول سب میں ملنے گئے، تفصیل سے بات کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں یا کوئی دوسرے نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اب دیکھیے دونوں گھر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دو بھائی، بڑے بھائی چھوٹے بھائی بات کر رہے ہیں، دو کے دو عالم دین۔ بڑا بھائی پوچھتا ہے بولو تمہارا کیا خیال ہے، چھوٹا بھائی پوچھتا ہے بولو تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو بڑا بھائی بول رہا ہے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں۔ پھر چھوٹا بھائی پوچھتا ہے کیا وہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ، جن کی آیتیں نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی تورات میں؟ تو کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں۔ پھر چھوٹا بھائی پوچھتا ہے اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑا بھائی کہہ رہا ہے عالم دین، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس نبی کی مخالفت کرتا رہا ہوں۔ اور کیجیے آپ، یہودیوں کے مسلمانوں سے، اسلام سے کتنی سخت دشمنی ہے، جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک میں زندہ ہوں پہچان بھی گئے، لیکن یہ ان کی مخالفت کرتا رہا، یہ ان کا حال ہے۔ تو ان سے تم امید مت رکھو۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے، جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ بھی سمجھتا رہو بھی کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالا ہے، غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے سخت ذلت عام سزا مقرر ہے۔ یعنی اس کی وجہ ایک ہی چیز وجہ ہے، کیا؟ اللہ کا فضل، بھائی اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے آ رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، حاملہ ہے، دور سے رات کا وقت ہے، سخت سردی ہے، آگ نظر آ رہی ہے۔ تو بیوی سے خاندان، بیوی سے اور بچوں دوسروں سے کہتے ہیں تم ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں گئے تک کیا ہے، وہاں سے آواز آ رہی موسیٰ میں ہوں اللہ۔ دیکھے تک ہرا جھاڑ ہے، ہرے جھاڑ میں سے آگ نکل رہی ہے۔ تو آواز آتی ہے موسیٰ میں ہوں اللہ، اس بات یہ مقدس وادی میں اپنے چپل اتار کر آؤ۔ گئے تھے آگ لانے، پیغمبری مل گئی۔ یہ اللہ کا عطا ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہے اس کو نبی بنا سکتا ہے۔ تو یہودیوں کا بڑا ناز تھا، آخری نبی آنا ہے تو ہماری قوم میں سے آنا، نہیں آئے اب ہم نہیں مانے، معلوم ہے آخری نبی ہے مگر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا بسم اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس سے ہٹ کر اللہ کسی کو نبی بنایا تو ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، یعنی قرآن آیا ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تائید کر رہا ہے قرآن۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، اس سے پہلے تم اللہ کے ان پیغمبروں کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہیں کہ بھائی ہماری قوم میں جس نبی پر جو چیز آئی ہے اس کو مانتے، ٹھیک ہے، تمہاری قوم میں سے جو انبیاء ہیں تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تمہاری قوم کے انبیاء تھے نا، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دوسرے بھی، تم نے کیوں ان کو قتل کیا؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانہ کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے بچڑے کو معبود بنا۔
موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے رسول سے مذاق کیسے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، پلٹے تک کیا ہے تم نے، پھر دوبارہ بچڑے کی گائے کی تم نے پوجا شروع کر دی۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ جب پورے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ نے اسے عہد لیا، کیسے اگریمنٹ لیا؟ پہاڑ پر ان کا آسمان پر معلق ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے اب تب ان پر گر جائے گا۔ اور ان کے لیڈر نے کیا کیا؟ ہم سنیں ہم نہیں مانتے۔ دیکھیے اس قوم کی نافرمانی کہاں، اور ان کی باطل پرست یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کو تمہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی ان کے جوڑ میں گائے سے بچڑے سے ایسی محبت ہو گئی، اللہ کا نبی ساتھ ہے، ابھی کیا ہے تم سے عہد لیا گیا پہاڑ کو اٹھا کر، لیکن چلو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سنیں مگر ایمان لانے والے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ایسی بیٹھ گئی، اللہ سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، صرف ہم ہی جنت والے ہیں، دوسرے کوئی جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے آخرت اگر تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، تو مرنے کی تمنا کرو، دعا کرو جلدی مر جائیں، جنت میں جائیں، مگر لوگ ہرگز کرنے والے نہیں ہیں۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہیں کما کر انہیں وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ یا اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور ان میں یہودیوں کی اتنی خواہش ہے 1000 سال ہم زندہ رہنا، مشرکوں سے بڑھ کے لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم اتنا 1000 سال تم جی جاؤ، لیکن بہرحال تم خدا کے پاس پلٹنے کا ہے، پھر تم کیوں دنیا سے کیوں محبت کرتے؟ تم تو دعویٰ کرتے کہ آخرت ہماری، تو مرنے کی تمنا کرو۔ بسم اللہ۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ عظیم۔ ان سے کہو جو کہ جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، یہ جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والے کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہودی محض اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو سخت دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے بھی تھی۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام غلطی سے قرآن اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیے۔ ہماری قوم میں سے کسی کے اوپر فرق تو نازل ہونے کا تھا، غلطی سے جانتے بوجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کیا، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قرآن وہی چیز ہے تمہارے پاس جو تورات انجیل ہے اس کی تصدیق ٹیسٹیفائی کر رہا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو کہ جبرائیل سے دشمنی کرے گا، میکائیل سے دشمنی کرے گا، اللہ اس کے فرشتے ان تمام لوگوں سے دشمنی کریں گے۔ بسم اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی طرف سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، مگر ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا کو جانتے نہیں۔ یہ ان کی پوری تاریخ ہے،
جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا، کتاب لے کر آیا، اور کتاب میں ذکر ہے، اس سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور کتاب میں ذکر ہے اللہ کے رسول کا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، ایسا کتاب کو پیچھے ڈال دیا جیسا پہچانتے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب بنی اسرائیل کا اور ایک بدترین جرم، اور وہ جرم آج پوری کی پوری ہم امت مسلمہ کے افراد میں دیکھتے ہیں، کیا ہے سنیے۔ اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب کبھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف تو متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ بنی اسرائیل کی دیکھیں بہت ان کے جرم تھے، اس میں بڑا جرم یہ ہے جب بنی اسرائیل کوئی پہلی تباہی آئی، پورا دنیا میں تتر بتر ہو گئے، عراق میں لے کر ان کو جسے پہلے بابل کہا کرتے تھے وہاں قید کر دیا گیا۔ اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے، اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا ہاروت ماروت کے نام سے۔ وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب لوگ کیا ہے پورا ٹوٹ پڑے، اور لوگوں میں انہوں نے کیا مشہور کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت تھی یہ جادو کی وجہ سے طاقت تھی، حالانکہ معاملہ ویسے نہیں تھا۔ فرشتے جادو سکھانے سے پہلے انسانوں کو بتایا دیکھ ہم تیری اور اللہ کی آزمائش ہیں، تو جادو مت سیکھ، اگر سیکھے گا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں گا۔ مگر ان جادو کیوں کیا کس لیے جادو سیکھ رہے ہیں؟ بس دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکنڈوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکیں۔ اور ایک بڑا مقصد کیا تھا؟ کوئی شوہر بیوی ہے، بیوی خوبصورت ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ڈال دینا اور بیوی کو اپنی طرف کھینچ لینا، ایسی بدترین چیز۔ لیکن اللہ کی عزت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے اللہ کی آزمائشوں سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ فرشتے اس وقت بھی اس دور میں ہر مقام پر کس شکل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیسا آزماتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسا ACB کے لوگ، اینٹی کرپشن بیورو کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو پکڑنا تو کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس دوسرے آدمی کو وہ نوٹوں کو کلر لگا کے بھیجاتے ہیں، جب نوٹ دیتے ہیں فوری آن دا اسپاٹ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پانی میں بکیٹ میں ڈباتے ہیں، ہاتھ پورے لال ہو جاتے ہیں، ریڈ ہینڈ، اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹو کیچ ریڈ ہینڈ۔ تو یہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے ان میں اتنا جذبہ ہے یا نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بتا رہے ہیں کہ جادو مت سیکھو، اس کے باوجود جادو سیکھ رہے ہیں۔ فرشتے بتا رہے ہیں کہ آخرت میں تمہاری تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جادو سیکھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دیکھیں کتنی شدید دشمنی ہے یہودیوں کو اللہ کے رسول سے اور اسلام سے، اس دور میں ہے، ابھی بھی ہے، قیامت کے لیے۔ اور آپ کی انفارمیشن کے بتاؤں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پورے سازشیں ہوتی ہیں، پوری کی پوری اسرائیل میں سازشیں ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہیں،
حافظ قرآن وہاں سے نکلتے ہیں، اسرائیل سے، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری. کیوں؟ مسلمانوں کو کہ الجھن میں ڈال دینا، مسلمانوں کو تفرقہ ڈال دینا، پوری پلانی سازشیں وہیں اسرائیل سے ہوتی ہیں، اور پورے یہودیوں کو مملکت ہے. جب اللہ کے رسول کے پاس جب آتے تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کے رسول کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. عربی میں لفظ ہے کہ رائنا، مگر زبان کو تھوڑا کیا ہے، تھوڑا ٹویسٹ کر کیا بولتے ہیں، رائنا بولتے ہیں. اس کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں کہ میری طرف توجہ دیجیے، دوسرے میں کیا ہوتے ہیں، حقارت کے معنی، اے چرواہ ہے، یہ معنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول کا دب بتا رہا ہے تم اللہ کے رسول کے پاس آؤ، رائنا مت بولو بلکہ بولو انظرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیے، توجہ دیجیے. اور جب اللہ کے رسول تمہیں کوئی بات کہیں بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنو. تو انشاءاللہ یہ آیت 106 تک یہاں اللہ کا فضل ہوا کہ سننے سنانے کی توفیق اللہ نے دی. انشاءاللہ کل اس کے بعد سے سلسلہ جاری رکھا جائے گا. اللہ سے دعا فرمائی باری تعالیٰ تیرا کلام سننے سمجھنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.